السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و نصلی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ سورۃ بنو اسرائیل آیت نمبر 30 پر 4۔ تم وعدے کو پورے کیا کرو، ورنہ تم جو عہد شکنی کرو گے، وعدہ خلافی کرو گے، اس کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا، پوچھ تاچھ ہوگی۔ معزز سامعین و سامعات، دین اسلام اس کے ماننے والوں کو، اس کے متبعین کو جہاں بہت سارے احکامات کی پابندی کا حکم دیتا ہے، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جو بھی وعدے کرتا ہے اس وعدے کو مکمل کرے، اس وعدے کو پورا کرے۔ وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو پورا کرنا یہ مومن کا وصف ہے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی پہچان اور اس کی علامت ہے۔ انسان جو بھی وعدہ کرتا ہے، جس سے بھی وعدہ کرتا ہے، چاہے وہ اللہ سے وعدے کرتا ہو یا وہ اللہ کے بندوں سے وعدے کرتا ہو، اسے پورے کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے جو وعدے کرتے ہیں، جو توبے کرتے ہیں، جو عہد اللہ سے کرتے ہیں، اس عہد پر برقرار رہنا ضروری ہے۔ میں اور آپ بلکہ تمام بنی نوع انسان اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا کہ الست بربکم، کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں؟ تو سارے لوگوں نے مل کر کے کہا کیوں نہیں اے اللہ، تو ہمارا رب ہے۔ جب ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اس بات پر ہم نے وعدہ لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، تو اب میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے پیغامات کو مقدم رکھیں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھیں، اسی سے ڈرا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے دعائیں کی جائے اور اسی پر بھروسہ رکھا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے پر پورے اتر آئے۔ اس کے بعد ایک دوسرا وعدہ ہم نے کیا کہ اللہ کو اللہ مانا، اور یہ وعدہ کیا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام مسلمان یہ بھی وعدہ کیے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے بندے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی اور اس کے بندے مان لیا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کو رسول تو مان لیا ہے، وعدہ تو ہم نے کر لیا ہے، لیکن ہماری زندگی میں اس کے احکامات کی پیروی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ سے بہت سارے وعدے کرتے ہیں۔ مثلا دیکھا جائے، جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب مسجد میں آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں یا اللہ سے کہیں بھی توبہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے معافیاں مانگتے ہیں اور یہ توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے غلطی کر لیا ہے، اے اللہ تو معاف کر دے۔ اس کے بعد نہیں کریں گے۔ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ خوش ہو کر کے معاف کرتا ہے، پھر دوبارہ جا کر کے پھر وہی گناہ کرتے ہیں۔ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم نے جھوٹ بولا معاف کر دے، اس کے بعد نہیں کریں گے، پھر جا کر کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا معاف کر دے، پھر دوبارہ نہیں چھوڑیں گے، پھر جا کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ ذرا سوچ کر کے دیکھیں کہ ہم ہماری زندگیوں میں کتنے وعدے ایسے اللہ سے کرتے ہیں۔ لوگوں سے چھوڑو تو لوگوں سے کرتے ہیں، بے حساب کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ سے جو وعدے ہم کرتے ہیں، جو عہد اللہ سے کرتے ہیں، جو بہانے ہم بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا قیامت کے دن اس سے بچ پائیں گے؟ ہرگز نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے ہم چاہے وہ انسانوں سے وعدے ہو یا اللہ سے وعدے ہو، جو بھی ہم وعدے جس سے بھی کرتے ہیں، وہ وعدے کو پورا کرنا میرے اور آپ کا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔
इसी लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वअफ़ू बिल अहद, ए लोगो तुम वादे को पूरे किया करो। इन्नल अहद कान मसऊला, अगर तुम अल्लाह ताला से जो वादे करते हैं उसे पूरे नहीं करोगे, इंसानों से जो वादे करते हैं उसे पूरे नहीं करोगे तो अल्लाह के यहाँ ज़रूर पूछे जाओगे। वादे दो तरह के हैं, एक अच्छे कामों के करने में वादा अल्लाह से है और एक बुरे काम को छोड़ने के बारे में अल्लाह से वादा करते हैं। तो जिन जिन कामों में हमने अल्लाह से अहद किया है, जो वादा किया है, जो दुआएं अल्लाह से हम करते हैं, तो उस वक्त में जो भी वादे होते हैं वो वादे के ऊपर बरकरार रहना है। और उसके अलावा इंसानों के साथ में जो भी हम वादे करते हैं ये वादे को भी मुकम्मल पूरे करनी चाहिए, चाहे वो इंसान के साथ में हो या अल्लाह के साथ में हो। जो भी वादा हम पहले किए हो या अब कर रहे हैं या आगे करेंगे, ये तमाम वादों के अंदर वादा खिलाफ़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वादा खिलाफ़ी करना मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक के 3 सबसे बड़े निशानियाँ हैं। जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे या खयानत करे, फिर जब बहस व मुबाहसा हो जाए तो वो गाली गलौज पर उतर आ जाए। ये मुनाफिक की सिफात से अपने आप को बचा करके रखे। अल्लाह ताला से हो या इंसानों से हो, जो भी हम वादे करते हैं वो वादे को पूरा करे, और वही वादे करे जिसे हम पूरा करने की ताकत रखते हैं। ख़ास करके इंसानों के साथ में फ़लाँ वक्त में देंगे, फ़लाँ वक्त में मिलेंगे, फ़लाँ काम करेंगे, ये जो भी वादे करते हैं ये वादों के बराबर पूरे करने की कोशिश करें, इसके वादा खिलाफी हरगिज़ न करे। क्योंकि अल्लाह के हाथ जो भी हम वादा करेंगे, कोई काम का करने का वादा हो या कोई काम के छोड़ने का वादा हो, अगर अच्छे कामों में है तो इस वादे को पूरे करना बहुत ज़रूरी है। मोमिन का ये वस्फ है। दौरे जाहिलियत में रहने वाले लोग अभी ईमान नहीं ले आए थे, तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला थे। इन लोगों के अंदर कुछ अवसाफ अच्छे थे, जो अवसाफ अच्छे थे उसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया उसमें से एक था कि वो लोग बड़े वादे के पक्के थे, वादा खिलाफी हरगिज़ नहीं किया करते थे। मैं और आप ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, ईमान के बड़े बड़े दावे करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, उनके साथ में जो भी वादे करते हैं उसे पूरे करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको एक अच्छा सच्चा नेक इंसान बन करके ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता करे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु